بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ آج ہمارا کتاب حسامی کا 44واں سبق ہے اور عنوان اس کا مامور بہی کی حسن ہے۔ پہلے آپ عبارت دیکھیں اور عبارت کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ سنیں اور پھر اس کے اندر مختصر تشریح آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو صاحب کتاب عبارت میں فرماتے ہیں فصل فی صفت الحسن للمامور بہ۔ یہ فصل ہے مامور بہ کے حسن کی صفت کے بیان میں۔ المامور بہ نوعان حسن لمعنى فی عینہ وحسن لمعنى فی غیرہ۔ مامور بہ دو قسم پر ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ مامور بہ حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کی ذات میں ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے۔ تو پہلی قسم والذی حسن لمعنى فی عینہ نوعان، یعنی وہ مامور بہ جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کی ذات میں ہے، وہ بھی دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 ما کان المعنی فی وضعہ کالصلاۃ، ایک وہ ہے جو معنی جس کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آیا ہے اس کی ذات میں ہو، جیسے نماز۔ فإنها تتعدى بأفعال وأقوال وضعت للتعظیم، پس وہ ادا ہوتی ہے ایسے افعال و اقوال سے جو تعظیم کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ والتعظیم حسن فی نفسہ، اور تعظیم بالذات حسن ہے۔ الا ان یکون فی غیر حینہ او حالہ، مگر یہ کہ یہ تعظیم اس کے وقت کے علاوہ یا اس کے حال کے علاوہ میں ہو۔ وما التحق بواسطۃ بما کان المعنی فی وضعہ کالزکوٰۃ والصوم والحج، اور دوسری قسم وہ ہے جو واسطے کے ساتھ ملحق ہو اس پہلے قسم کے ساتھ جس کی ذات میں وہ معنی ہے، جیسے زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ فإن هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير واشتهاء النفس وشرف المكان تضمنت إغناء عباد الله وقهر عدوه وتعظيم شعائره، پس یہ افعال فقیر کی حاجت، نفس کی شہوت اور شرافت مکان کے واسطے سے متضمن ہے اللہ کے بندوں کو غنی کرنے کو، اللہ کے دشمن کو مغلوب کرنے کو اور اللہ کی شعائر کی تعظیم کو۔ فصارت حسنۃ من العبد للرب عزت قدرتہ بلا ثالث معنی لکون هذه الوسائط ثابتۃ بخلق اللہ تعالی ومضافۃ الیہ، تو ہو جائیں گے یہ افعال بندے کی طرف سے رب کے لیے جس کی قدرت زبردست ہے، حسن بغیر کسی تیسرے معنی کے، یعنی بغیر کسی زائد واسطے کے، ان واسطوں کے ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خلق سے اور منسوب ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ وحکم ہذین النوعین واحد، اور ان دونوں قسموں کا حکم ایک ہے۔ وہو ان الواجب متی ثبت لا یسقط الا بفعل الواجب او باعتراض ما یسقطہ بعینہ، اور وہ یہ کہ واجب جب ثابت ہو جائے گا تو وہ ساقط نہ ہوگا مگر واجب کو ادا کرنے سے یا اس عارض کے پیش آنے سے جو بذات خود واجب کو ساقط کر دے۔ والذی حسن لمعنى فی غیرہ نوعان، اور وہ مامور بہ جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے۔ فرماتے ہیں ما یحصل المعنی، یعنی جو اس کی غیر میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ما یحصل المعنی بعدہ
بفعل مقصود کالوضوء والسعی الی الجمعۃ۔ نمبر 1 یہ کہ وہ معنی اس معمور بھی کو کرنے کے بعد فعل مقصود سے حاصل ہو، جیسے وضو اور سعی الی الجمعہ۔ نمبر 2 ما يحصل المعنى بعدہ بفعل غیر مقصود بفعل المعمور به كالصلاة علی المیت والجہاد واقامت الحدود، کہ دوسری قسم وہ کہ وہ معنی حاصل ہو جائے معمور بھی کو کرنے سے، جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھنا، جہاد اور حدود قائم کرنا۔ فإنما فيه الحسن من قضاء حق وكبت أعداء الله تعالى والزجر عن المعاصي يحصل بنفس الفعل۔ پس بے شک وہ معنی جس میں حسن ہے، یعنی مسلمان کا حق ادا کرنا، اللہ کی دشمنوں کو ذلیل کرنا اور معاصی سے روکنا، نفس فعل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وحکم هذین النوعین واحد ایضا، اور ان دونوں قسموں کا حکم بھی ایک ہے۔ کما ان حکم النوعین الاولین واحد، جیسے کہ پہلے دونوں حکموں کا پہلے دونوں جو قسمیں ہیں ان کا حکم ایک ہے۔ وہو بقاء الواجب بوجوب الغیر وسقوطہ بسقوط الغیر، اور وہ واجب کا باقی رہنا غیر کے ثابت رہنے سے، اور واجب کا ساقط ہونا ہے غیر کے سقوط سے۔ اب شارح کیا کہنا چاہتے ہیں، یا اس کی شرح میں آپ کیا سمجھنا چاہیں گے؟ آپ یوں سمجھنا، ماتن جو فرماتے تھے یا صاحب کتاب جو فرماتے تھے، اس کا خلاصہ یوں ہوگا کہ یہ فصل ہے معمور بھی کہ حسن کی صفت کے بیان میں۔ عامر اللہ تعالیٰ ہے اور ناہی بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس چیز کا بندوں کو امر کریں گے یقیناً اس معمور بھی میں حسن ہوگا، اور جس چیز سے بندوں کو نہیں کریں گے اس منہی عنہ میں قبح ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ معمور بھی کے حسن کے لحاظ سے تقسیم کر رہے ہیں کہ حسن کے لحاظ سے معمور بھی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معمور بھی حسن لعینہ، اور نمبر 2 معمور بھی حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ اس کو کہیں گے کہ حسن معمور بھی کی ذات میں ہو، حسن لغیرہ اس کو کہیں گے کہ معمور بھی میں حسن ذاتی نہ ہو، غیر کی وجہ سے آیا ہو۔ پھر معمور بھی حسن لعینہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، حسن لعینہ بالذات، حسن لعینہ بالواسطہ۔ حسن لعینہ بالذات اس کو کہتے ہیں کہ جس وصف اور معنی کی وجہ سے معمور بھی میں حسن پیدا ہوا ہے وہ وصف فی حد ذات ہی حسن ہو، بغیر کسی واسطے کے، اس کی وضع میں ہی حسن ہو۔ اور حسن لعینہ بالواسطہ اس کو کہیں گے جس وصف و معنی کی وجہ سے معمور بھی میں حسن پیدا ہوا ہے وہ معنی اپنی وضع میں حسن نہیں ہے، بلکہ اس میں حسن کسی واسطے سے آیا ہے، لیکن یہ واسطہ بھی کوئی بہت دور کی چیز نہیں بلکہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، اس لیے یہ قسم ثانی قسم اول کے ساتھ ملحق ہے۔ قسم اول یعنی حسن لعینہ بالذات کی مثال جیسے نماز، کیونکہ نماز میں جس معنی اور وصف کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ معنی ایسا ہے کہ اس کی ذات و وضع میں ہی حسن ہے، اس لیے کہ نماز اقوال یعنی ثنا، تسبیح وغیرہ اور افعال یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کا نام ہے، تو نماز میں ان افعال و اقوال سے حسن آیا ہے، اور یہ افعال و اقوال ایسے ہیں کہ ان کی وضع میں حسن ہے، کیونکہ ان کا مقصد تعظیم باری تعالیٰ ہے، اور تعظیم فی ذات ہی حسن ہے، لہذا نماز حسن لعینہ بالذات ہوئی۔ اسی قسم اول میں ایمان بھی داخل ہے، بلکہ ایمان تو قسم اول کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ ایمان تو کسی بھی وقت سقوط کو قبول نہیں کرتا، اور نماز تو بعض اوقات ساقط بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس قسم اول کی تقسیم کی ہے، ما لا يقبل السقوط مثل الایمان، ما يقبل السقوط مثل الصلاۃ کے ساتھ۔ الا ان یکون سے ماتن صاحب کتاب فرماتے ہیں تعظیم فی ذاتی ہی حسن ہے، مگر یہ کہ غیر حالت میں یا غیر وقت میں ہو، جیسے بجائے طہارت کے حالت جنابت میں ہو یا غیر وقت میں ہو، جیسے اوقات مکروہہ میں ہو تو حسن نہ ہوگی بلکہ قبیح اور مکروہ ہوگی۔
وما التحق بواسطۃ قسم اول بیان ہو گئی تو قسم ثانی وہ ہے جو واسطے کی وجہ سے قسم اول کے ساتھ ملحق ہو، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج۔ زکوٰۃ میں بظاہر کوئی حسن نہیں کیونکہ زکوٰۃ میں مال کو ضائع کرنا ہے، مگر اس سے فقیر کی حاجت دور ہوتی ہے اور یہ اچھی چیز ہے تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ میں حسن آیا، اور یہ واسطہ یعنی فقیر کی حاجت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، فقیر کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح روزہ بظاہر نفس کو بھوکا رکھنا ہے اور اس میں کوئی حسن نہیں ہے، البتہ اس سے نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے، اس واسطے سے حسن آیا، اور یہ واسطہ یعنی نفس کی عداوت اللہ نے پیدا کی ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح حج بظاہر لمبا سفر کرنا، اپنے آپ کو تھکانا، متفرق مقامات کو دیکھنا ہے جس میں کوئی خوبی نہیں، البتہ حج میں مکان کی شرف یعنی بیت اللہ کے شرف کے سبب حسن آیا، اور یہ واسطہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ الغرض زکوٰۃ، روزہ اور حج میں حسن ایک واسطے سے آیا ہے، اور تینوں جگہ وہ واسطہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوا ہے، اور وہ واسطہ اللہ کی طرف ہی منسوب ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں، تو گویا وہ واسطہ درمیان میں ہے ہی نہیں، لہذا زکوٰۃ، روزہ اور حج بھی قسم اول یعنی حسن لعینہ بالذات کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ اسی لیے مصنف نے کہا وما التحق بواسطۃ بما کان المعنی فی وضعہ، اور دوسری قسم وہ ہے جو واسطے کے ساتھ ملحق ہو اسی پہلے قسم کے ساتھ جس کے ذات میں وہ معنی ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ پہلے دونوں قسموں کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ حسن لعینہ اور جو حسن لعینہ کے ساتھ کسی واسطے سے ملحق ہے، ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ واجب جب ثابت ہو جائے گا تو یا تو اس کے ادا کرنے سے ساقط ہوگا، یا کوئی ایسا عارض پیش آ جائے جو بغیر کسی واسطے کے بذات خود اس واجب کو ساقط کر دے، جیسے کہ حیض و نفاس، اس کے پیش آنے سے نماز ساقط ہو جائے گی، یہ بذات خود بغیر کسی واسطے کے نماز کو ساقط کر دیتے ہیں، اور جنون مطبق یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو ساقط کر دیتا ہے۔ آگے والذی حسن لمعنی سے مصنف رحمہ اللہ حسن لعینہ کو بیان کرنے کے بعد اب حسن لغیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ حسن لغیرہ اس کو کہتے ہیں کہ معمور بھی میں حسن ذاتی نہ ہو، کسی غیر کی وجہ سے حسن آیا ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں وہ غیر جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آیا ہے وہ معمور بھی کو ادا کرنے سے ادا نہ ہو، بلکہ معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد اس کو مستقل ادا کرنا پڑے، جیسے وضو اور سعی الی الجمعہ۔ وضو میں ذاتی حسن نہیں ہے بلکہ وہ تو پانی ضائع کرنا ہے، البتہ نماز کا وسیلہ ہونے سے حسن آیا ہے، اور نماز جس کی وجہ سے وضو میں حسن آیا ہے یہ وضو کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی بلکہ وضو کے بعد مستقلاً اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سعی الی الجمعہ میں بذات خود کوئی حسن نہیں ہے بلکہ نماز جمعہ کی وجہ سے حسن آیا ہے، اور نماز جمعہ سعی سے ادا نہیں ہوتی بلکہ اس کو مستقل ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حسن لغیرہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں وہ غیر جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آیا ہے وہ معمور بھی کو ادا کرنے سے ادا ہو جائے، اس کے لیے مستقلاً عمل نہ کرنا پڑے، جیسے میت پر نماز، اس میں ذاتی حسن نہیں بلکہ یہ تو بت پرستی کی مشابہ ہے، مگر اس سے مسلمان کے حق کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے حسن آیا، اور ادائے حق مسلم صلاۃ علی المیت سے ادا ہو جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے جہاد، اس میں ذاتی حسن نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کے بندوں کو عذاب دینا اور شہروں کو اجاڑنا ہے، مگر اعلیٰ کلمت اللہ کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے، اور اعلیٰ کلمت اللہ نفس جہاد سے ادا ہو جاتا ہے، کوئی الگ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدود قائم کرنا، حد زنا، حد سرقہ وغیرہ، اس میں فی نفس ہی عذاب دینا ہے، کوئی خوبی نہیں، مگر اس سے گناہوں کی روک تھام ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے حسن آیا، اور گناہوں کی روک تھام حد قائم کرنے سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں جو فرما وہ حکم ہذین النوعین، حسن لغیرہ کی دونوں قسموں کا حکم بھی ایک ہی ہے، جب تک وہ غیر جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آیا ہے وہ باقی رہے گا تو معمور بھی واجب رہے گا،
اور جب وہ غیر ساقط ہو جائے گا تو معمور بھی ساقط ہو جائے گا. لہذا نماز باقی رہے گی تو وضو باقی رہے گا، جمعہ باقی رہے گا تو سعی باقی رہے گی. نماز اور جمعہ ساقط ہو جائے گا تو وضو اور سعی بھی ساقط ہو جائیں گی. اسی طرح جب تک حق مسلم باقی ہے تو صلاۃ علی المیت بھی باقی رہے گی، اور جب تک اعلیٰ کلمۃ اللہ باقی رہے گا تو جہاد بھی باقی رہے گا، اور جب تک معاصی اور موجبات حد باقی رہیں گی حد قائم کرنے کا حکم بھی باقی رہے گا. اور یہ غیر جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آیا ہے ساقط ہو جائے گا تو معمور بھی